بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورہ الکوثر ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر۔ قا اس میں خاص حرف ہے، زبان ذرا چپک جاتی ہے قا قا کر کے، اور سا اس کے اندر ہے، زبان کی نوک دانتوں سے لگے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ یہاں غنہ نہیں ہوگا، آگے حرف حلقی آ گیا، اظہار ہوگا۔ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ اس کو نون کو لمبا نہیں کریں گے، نا نہیں کہیں گے۔ اگر ان نا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہم، بے شک ہم اور تیرا دشمن دم کٹے ہیں، یہ معنی بگڑ جائے گا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، أبتر۔ یہاں تجوید کا سب سے پہلے کون سا قاعدہ ہے اس پہلی سطر میں؟ جی، سب سے پہلے کیا ہے؟ غنہ ہے، نون مشدد آ گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ نا کو لمبا کریں گے نا، یہ مد آ گئی، الف مدہ، انا، غنہ بھی ہو گیا، مد بھی ہوگی، انا، انا، دو قاعدے ہو گئے۔ اعطینا کا، اس کے اندر یا لین، شاباش، اس کے اندر ایک ہے لین، اور کیا ہے؟ نا، نا پہ کیا ہو رہا ہے؟ مد ہو رہی ہے۔ الکوثر، اس میں کیا ہے؟ کون سی لین ہے؟ واو لین، واو لین۔ اس لائن میں آ جائیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سب سے پہلے کون سا قاعدہ ہے؟ جی، ادغام ہوتا ہے جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو۔ یہاں پر نہ نون جزم والی ہے نہ تنوین ہے۔ ہاں، نون ساکن کے بعد ہا آ گئی تو یہ ہے اظہار۔ نون ساکن کے بعد اگر ہوتا یرملون میں سے تو پھر ادغام ہوتا اور اس پر شد بھی ہوتی، یا نون ساکن کے بعد آگے شد بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ادغام نہیں ہے۔ ادغام کی نشانی ہے شد۔ یہاں جو آپ کو شد نظر آ رہی ہے، یہاں ادغام ہے، لیکن یہ تجوید کا ادغام نہیں ہے، یہ علم الصرف کا ادغام ہے۔ دو حرف ایک جیسے آ جائیں تو وہ مدغم ہو جاتے ہیں اور شد آ جاتی ہے۔ اچھا، اس لائن میں دیکھیے کون سا قاعدہ ہے؟ سب سے پہلے غنہ ہے، ان، اور جی شاب مد آ گئی ہے، مد کا ہے، اور جی جی ہوول، اب پر کلکلا ہے۔ لو جی، آپ کا ٹیسٹ ہو گیا، سارے ہی پاس ہیں۔
ہاں وہ بھی پاس ہے اصل خاموشی ہاں ہی نہیں. ماشاء اللہ. ہاں خاموشی ہاں ہوتی ہے. تو الحمدللہ کچھ تازہ ہو گیا مزید. چھوٹے بچے تو سارا سمجھ گئے ہیں الحمدللہ. یہاں ایک خاص بھی مد ہے، کون سی ہے بلا؟ اس میں یعنی حمزہ حمزہ آ گیا ہے، چھوٹی مد کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو یہ مد ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل. منفصل کا مطلب ہے فاصلے پہ. تو یہ جو حمزہ ہے یہ اس لفظ کا حصہ نہیں بلکہ مادوں کے اگلے لفظ کا حصہ ہے. الف کی صورت میں ہو تو وہ اگلے لفظ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے چونکہ یہ فاصلے پر ہے اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں. یہ بھی غیر معمولی لمبی ہوتی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَا اس طرح پڑھتے ہیں. یہ ہو گیا تجوید کا سبق.